آئیں گے نظر حیدر کرار کے تیور۔ اے یزید کیا تو سمجھتا ہے آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھیرانے سے، اے تلقا کے بیٹے، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو دیکھ لے وہ سر اونچا ہے آج بھی تجھ سے۔ آئیں گے نظر حیدر کرار کے تیور، مریم کو ملے فاطمی کردار کے تیور، پائیں گے عدو مجھ سے علمدار کے تیور، دیکھے گا خدا خود میری گفتار کے تیور، تبلیغ ملے مجھ کو خود محمد کی طرف سے، خطبہ جو پڑھوں شام میں داد آئے نجف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ماں آئی تو خدا نے کوثر عطا کی، بیٹی آئی تو خدا نے فتح مبین عطا کی۔ جو ظاہر ہو کے اپنے حق منوائے اسے قرآن کہتے ہیں، جو بول کے اپنی نبوت منوائے اسے رسول مبین کہتے ہیں، جو مغلوب ہو کے اپنی حقانیت منوائے اسے دین مبین کہتے ہیں، اور جو شام کے دربار میں علی ولی اللہ منوائے اسے فتح مبین زینب کہتے ہیں۔ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، عجب ہے کہ اب مدحت شبیر کروں میں، قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں، میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب فقالت الحمد للہ رب العالمین۔ جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ دنیا سے علی ہے، سجاد میں غیرت کرار کا آکاش لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو، خود مٹ گیا جس کو مٹانے کے لیے تو، اور در در پہ جھکا جس کو جھکانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، تو دیکھ لے وہ سر اونچا ہے آج بھی تجھ سے۔ اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھیرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غضب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو،
اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، حسبت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر۔ تو نار ہے، وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم، وہ تعمیر کا پیکر، تو رج سراپا، وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم، وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ، وہ حسین ابن علی ہے۔ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چباتی ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے، اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، اے یزید حکمت کے ترازو میں گوہر تول رہا ہے، مرسل کی سماعت میں وہ رس گھول رہا ہے، وہ آج بھی باطل کی کلی کھول رہا ہے، شبیر تو نیزے پہ بھی حق بول رہا ہے، تو تخت نشین ہے تو ذرا ٹوک دے اس کو، ہمت ہے تو ذرا جا روک دے اس کو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے؟ کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کی خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں،
تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہہ تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنے گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جائے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جائے، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہے۔ شریکت الحسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلائے اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے۔ تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گناہ جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے، تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبریل امی آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جسے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی، بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔
اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کی ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کے سزا پائے گا، اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہو۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظالموں ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ لمحات میں یہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر۔ وہ جیت گیا نا، تو بتا ہار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ ازدی میں دعا کرتے ہیں وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پر غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی۔ اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں میں شاہی، کر دوں گی قلم مفتی قاذب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ اللہم صلی علی محمد و